بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ، ہمارا یونٹ 1 جس میں موضوعاتی مطالعہ اور اس میں جو چیپٹر تھا ہمارا چل رہا ہے قرآن مجید۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے تعارف یعنی تعارف قرآن، قرآن کا تعارف، اور دوسرا ٹاپک قرآن کی حفاظت، اور اب تیسرا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ اس کو بغور سماعت بھی فرمائیں، دیکھ بھی لیں۔ اسلامیات مکات اول موضوعاتی مطالعہ، اس میں قرآن مجید سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے، جو چیپٹر ہے قرآن مجید ہے۔ پھر اس کے تحت جو ہے 3 ٹاپک بنتے ہیں: تعارف، حفاظت، فضائل۔ تعارف سے مراد ہم نے بتا دیا تھا قرآن مجید کا تعارف، حفاظت سے مراد قرآن مجید کا محفوظ ہونا کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ یہ 2 باتیں ہو چکی ہیں۔ اب تیسری یہ ہے کہ فضائل قرآن۔ فضائل قرآن میں ہم دونوں چیزیں ذکر کریں گے، فوائد قرآن بھی اور فضائل قرآن بھی۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا کوئی بھی گزر بسر نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے، اب دیکھیں یہ فوائد قرآن کے بیان ہو رہے ہیں جو آپ سماعت فرمائیں کہ دیکھیں اس قرآن میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں انسان بستے ہوں، ان سب کی ہدایت کے لیے مکمل طور پر قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی قرآن پر عمل کرنے میں، اگر اس قرآن پر عمل کیا جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دیکھیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، فلاح دونوں میں جو ہے وہ فلاح پا جائے گا۔ اب تیسری چیز دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو اتنی بڑی فضیلت، یہ جو ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اتنی بڑی فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہے کہ اس میں ہر زمانے، ہر خطے، ہر انسان کے لیے فلاح اور کامرانی کا ذریعہ موجود ہے، راستہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے فضائل بھی کچھ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، دیکھیں اس کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر کہلائے گا جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کا علم سکھائے۔ اور اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، حدیث مبارکہ یہ شاہد ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس پر توجہ دے اور اسے محنت کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ تم میں سے بہتر یہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں قرآن کی تعلیم، قرآن کا ناظرہ پڑھنا، قرآن کے رموز، قرآن کا علم یہ حاصل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے، مشقت سے، تگو دو سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کے فضائل میں بہت اہم جو ہے ملکہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو کہا گیا کہ اس کی فضیلت میں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اور کیا فضیلت اس کی؟ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت بھی عطا فرماتا ہے
اور بلندی و سرفرازی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص قرآن پر عمل نہ کرے، جو قرآن کو چھوڑ دے، جو قرآن کو پس پوچھ ڈال دے، جو قرآن سے منہ پھیر لے، اس کے بارے میں فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سب سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا، شکست دے دے گا ان کو۔ اس لیے قرآن کے فضائل اور فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ٹیچر کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور میں مشورہ یہ دوں گا تمام اسٹوڈنٹس کو کہ اس کی تفسیر کے لیے، ترجمے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اس کو جو ہے وہ ریڈ کیا جائے، اور ترجمے پر ایک حاشیہ لکھا ہوا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حاشیے کو بھی پڑھا جائے۔ دیکھیں علم کا کیسا سمندر موجزن ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جسے بہتر قرار دیا گیا، جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے قرآن کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات نازل فرما دے گا۔ اس لیے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سوال و جواب قائم کر کے دیے تھے، اس میں فضائل کے سوالات بھی موجود ہیں، ان سوالوں کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ یہ تمام کا تمام آپ کا ہوم ورک ہم نے ہوم ورک کے آپشنز کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جو جو سوال فضائل کے بنتے ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو، کاتب وحی کے نام تحریر کریں، کاتب وحی سے کیا مراد ہے، یہ 2 سوال بنتے ہیں، اور ایک سوال یہ بنتا ہے قرآن مجید کے کوئی بھی 3 فوائد تحریر کریں، یہ اسپیشل سوال ہوگا فوائد کے حوالے سے، فضائل کے، اور ایک سوال یہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ یہ 4 صفحات پر مشتمل پچھلی ویڈیو میں بھی موجود ہے، اور جو ہم نے ہوم ورک دیا ہے، ہوم ورک کا آپشن ہے، اس کے اندر بھی یہ تمام سوالات موجود ہیں۔ آپ نے وہ چاروں جو ہے امیجز دیکھنی ہیں، اس کے اندر یہ تمام موجود ہیں، اور اس کے اندر آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا